الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون درود پر محمد علیہ حضرات سامعین، رات میں نے عرض کیا تھا سورۃ الواقعہ کی 2 آیتیں میں نے آپ خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے انہو لقرآن کریم، یقیناً یہ عزت والا قرآن، فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں، عزت والا قرآن ایک پوشیدہ کتاب میں ہے۔ میں نے کیا تھا کہ قرآن ایک کتاب ہے، یہ دوسرا کتاب کون ہے؟ کہ قرآن ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور وہ کتاب اتنا پاک ہے کہ مطہرون کے سوا وہاں کسی کی رسائی نہیں۔ میں کیا کہ مطہرون اس میں مفعول ہے، یعنی مطہرون وہ ہیں جن کے قریب کبھی نجاست گئی نہیں، جن کے قریب کبھی نجاست رجس کا کبھی گزر ہی نہیں ہوا۔ رات میں نے عرض کیا تھا اور یہ جملہ کہہ کر میں آگے بڑھوں، آپ کو ضمت دوں کہ خدا نے فرمایا کہ میں نے نزل بروح الامین علی قلبک، میں نے رسول کے قلب پر قرآن کو نازل کیا۔ پتا چلا قلب رسول وہ ظرف ہے جو وجود قرآن، تقریر میری شروع ہو گئی۔ قلب رسول وجود قرآن ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ قلب کی قرآن میں کتنی معنی ہیں؟ قلب معنی دل، قلب معنی عقل، قلب معنی روح یا جان۔ اور رسول نے فرمایا کہ الفاطمۃ قلبی، فاطمہ میرا قلب ہے، یعنی فاطمہ نام ہے روح رسالت کا، فاطمہ نام ہے عقل رسالت کا، فاطمہ نام ہے قلب رسالت کا۔ اب عقل رسالت فاطمہ، اب رسول تو تب سمجھ میں آئے جب ہم عقل کو سمجھے۔ جن کے فاطمہ پاس نہیں ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے، جہاں عقل ہی نہیں ہے ان سے بھلا بات کیا کریں گے؟ فاطمہ میرے سامنے سارے آپ پڑھے لکھے حضرات موجود بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں میری بات جا رہی، علماء بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، سادات بھی ہیں، غیر سادات بھی ہیں۔ حضور اکرم کی مشہور حدیث ہے الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ سب نے لکھا اپنوں نے غیروں نے، کہ رسول نے فرمایا کہ الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ ماں کیا کا مقصد ہے؟ قبلہ ماں بچے کے وجود کا سبب ہوتی ہے، ماں بچے کے وجود کا سبب ہوتی ہے۔ بدو نے بتلایا کہ میرا نام اور کام یہ باقی رہے گا فاطمہ کی وجہ سے، اگر فاطمہ نہ ہو تو نہ میرا نام ہے نہ میرا کام۔
بزرگوں، خدا جانے میں کیا کہ میرے سے زیادہ پڑھے لکھے حضرات ہیں، لیکن کچھ ہم عقل سے باہر بھی سوچی، ہم محدود ہو کر لامحدود کو سوچتے اور محدود کو لامحدود سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم ہیں محدود، ہم نے محدود ہو کر سوچا ہے رسول اور آل رسول کو، کہاں ہم کہاں وہ، جو رسول کہتے فاطمہ ابیہا، کچھ قبلہ ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں ہیں لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں، اور بغیر دلیل کے مان لیتے ہیں۔ جناب اللہ نے ایک کنواری لڑکی مریم نامی کو ایک بچہ دیا بغیر باپ کے، کنواری لڑکی کو، کبھی ہمیں سمجھ میں آیا؟ اللہ نے ایک کنواری مریم نامی لڑکی کو ایک بچہ دیا جو نبی، رسول، صاحب کتاب، صاحب کلمہ۔ اللہ نے عیسیٰ کو گوہارے میں گویائی پیدا کرنے کی طاقت دی۔ اللہ نے چھوٹے پرندے ابابیل کے ذریعے ہاتھی نشینوں کو ہلاک کیا۔ اللہ نے موسیٰ کی عصا سے پتھر سے 12 چشمے جاری کی۔ اللہ نے عیسیٰ کی پھونک سے مردہ کو زندہ کیا۔ اللہ نے بلم بن باؤ کے گدے میں گویائی پیدا کی۔ یہ ساری باتیں ہمارے سمجھ میں آ گئی۔ سائنس کے اعتبار سے سمجھاؤ، دنیا نے اتنی ترقی کی ہے کہ کنواری لڑکی کو کیسے بچا ہوا جو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ تم تو کہتے ہو رسول علیہ رسول جیسے، پہلے عیسیٰ جیسے تو بن کر دکھاؤ۔ یہ چاہے عبداللہ کی بات کرتا ہے تو نصیری ہو گیا، نصیری میں نہیں ہوں، میں علی کے خالق کا قائل ہوں، لیکن تمہیں علی سمجھ میں نہیں آیا تو میں نصیری بن گیا۔ آج تک تمہیں عیسیٰ سمجھ میں نہیں آیا، آج تک تمہیں مریم سمجھ میں نہیں آئی تو علی سمجھ میں کیسے آئے گا، بطول سمجھ میں کیسے آئے؟ یہ مجھے بتاؤ اللہ نے گدھے میں کیسے گویائی پیدا کی؟ ان سب باتوں کو مان لیا بغیر سوچے سمجھی۔ جب یہ باتیں جو ہمارے عقل سے باہر ہے، جب یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس کو بھی مانتے ہو قرآن میں کہ آصف بن برخیاء نے جناب سلیمان کے آنکھ جھپکنے سے بعد سبا سے بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے۔ یہ مجھے سمجھاؤ، آج کی سائنس نے ترقی کی ہے، کیسے گیا، کیسے واپس آیا؟ جو دربار میں بیٹھے تھے انہوں نے سمجھا کہ یہاں ہے، جو وہاں لشکر تھا تک اس نے کہا کہ یہاں ہے۔ جب ایک آدمی کم از کم قرآن کے نص کے مطابق 2 جگہ پر حاضر ناظر ہو سکتا ہے، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم ہے، تو اگر علی کائنات میں حاضر ناظر ہے، میں آ جاتی ہیں مسلمانوں کو بھی، مولویوں کو بھی۔ علی کی علی ہم جیسا، محمد عالم ہم جیسا۔ ارے تم نے عیسیٰ کو نہیں سمجھا، تم نے مریم کو نہیں سمجھا۔ حضور اکرم نے فرمایا الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ میری ماں ہے۔ ماں بچے کے وجود کا سبب۔ دوسری بات قرآن میں ہے، ارشاد خداوندی ہے سورۃ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ ہم نے میں نے کیا، یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ باہر اختلاف ہوتا ہے۔ سارے مسلمان کا مطلب مطلب تو ہے، یہ بھی تو ہے سارے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے بطول کے شان میں۔ جب حضور اکرم کا جناب قاسم، جناب عبداللہ
طیب اور طاہر دونوں بیٹے انتقال کر گئے تو مشرکین نے کہا جب رسول کا اولاد ہی نہیں رہا اب یہ پروگرام کون چلائے گا، ختم ہو جائے گا جب اولاد ہی مر گیا۔ میرے بہترین سامعین، مشرکوں نے کیا کہا کہ جب اولاد جناب عبداللہ جس کا لقب ہے طیب اور طاہر، جناب قاسم، جب دونوں کا انتقال ہو گیا تو مشرکین نے کیا کہا، بھائی جب رسول کی اولاد ہی نہیں رہی، بیٹے ہی نہیں رہے، بس یہ جب تک ہے جب تک خود ہے، اس کے بعد اس کا پروگرام ختم۔ پتا چلا مشرکین کو بھی اتنا پتا تھا کہ پروگرام کا اولاد چلاتی ہے یار نہیں۔ مشرکین کو بھی پتا تھا کہ پروگرام کو اولاد چلاتے دوست نہیں چلاتے۔ اور اس کے بعد جناب سیدہ آئی، جب جناب سیدہ آئی تو پھر مشرکین نے کہا کہ اولاد آ گیا، اولاد آ گیا۔ اور اس آیت کو، اس سورت کو نازل کیا اللہ نے بطول کے آنے کے بعد کہ ہم نے آپ کو اولاد کی کثرت عطا کی۔ آپ نماز پڑھیں، رفع الیدین کریں، ان شانک هو الابتر، یقیناً تمہارا دشمن ابتر ہے۔ ابتر اسے کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو، جس کی اولاد نہ ہو، اولاد نہ ہو۔ اب رسول نے کہا الفاطمہ ام ابیہا، فاطمہ میری ماں ہے، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میری کوئی اولاد نہ ہوتی۔ اب میری اولاد چلے گی فاطمہ کی اولاد سے، میرا نام بھی چلے گا فاطمہ کی وجہ سے، میرا کام بھی چلے گا فاطمہ کی وجہ سے۔ پتا چلا آج جو دین ہے وہ فاطمہ کی وجہ سے۔ اور دوستو میرے بزرگ، میں نے کیا عقل رسالت فاطمہ، روح رسالت فاطمہ، قلب رسالت فاطمہ، ام فاطمہ، ام فاطمہ۔ اب قرآن کی آیت ہے، رسول ارشاد فرما رہے تھے تو ابو لہب نے اعتراض کیا اور اللہ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب ہاتھ ٹوٹے تمہارے اور ہلاک جائے تم۔ تمام ایک جنرل آج کہہ کرنا چاہتا ہوں، جتنے ہمارے مسلمانوں کے فرقے ہیں ساروں کا اعتقاد یہ ہے، قبلہ سلیم صاحب یہ اعتقاد ہے ان کا کہ نماز میں تلاوت میں سورت ابی لہب نہ پڑھی، یہ سورت ابو لہب نہیں پڑھتے، سورت تبت نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی پوچھو تو صحیح۔ میں اپنے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، میں نے تو خود مدینے میں دیکھا ہے، مکے میں دیکھا ہے، وہاں کو علماء سے میں ملا ہوں، وہ نہیں پڑھتے سورت تبت یدا نہ پڑھیں۔ کیوں؟ کیسا بھی تھا، کیسا بھی تھا، رسول کا چچا تھا، کیسا بھی تھا۔ ارے ایمان سے بتائیں، ڈھونڈ کر مر جاؤ، جو ساری زندگی رسول سے لڑے اس کی تو عزت واجب ہے، اور وہ ابو طالب جو ساری زندگی مدد کرے اس کی عزت واجب کیوں نہیں ہے؟ اس کی عزت واجب کیوں نہیں ہے؟ لیکن قبلہ معاف کرنا شرارت اور ہے، اصل میں ہے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأۃ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب ہاتھ ٹوٹے تمہارے، تو ہلاک ہو جائے۔ اور ابو لہب کو نہ مال کام آیا اور نہ جو اس نے کمایا وہ کام آیا، اس کا ٹھکانہ جلتی ہوئی آگ ہے۔ صرف اکیلا نہیں، وامرأۃ اس کی بیوی بھی۔ یہ بیوی کا ذکر کہاں آیا؟ مسلمانوں کو اصل فکر ابو لہب کی بیوی کی ہے، کیوں
ابو لہب کی بیوی تھی ابو سفیان کی بہن. ابھی کہتے ہیں ایک عورت تھی جو رسول کے راستے میں کانٹے بچھائے. ایک تھی, نام نہیں آتا. اس کا نام تو بتاؤ نا, جو کانٹے بچھاتی. یہ وہی تھی. ضرور پڑے محمد علی وسلم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مل کے نعرہ حیدری. بھائی جلدی کریں. یزیدیت مل کے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت, خاندان زہرا پر صلوات. ضرور پڑے محمد علی. محمد مصطفیٰ جناب علی مرتضیٰ جناب سیدہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. سالار مشدودیے سالار کربلا امام کربلا بعد شہادت امام حسین علیہ السلام جناب زینب سلام علیہا بلند تر صلوات. بھائی جلدی کریں. جہاں تک کچھ آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے کچھ. میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہاں میں کیا کہ عورت تھی ایک, صورت تب بچ رہا. میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں, بطول نام ہے روح رسالت کا, عقل رسالت کا, قلب رسالت کا, اور قرآن آیا ہے روح رسالت پر, قلب رسالت پر. یعنی فاطمہ ہے وجود قرآن. فاطمہ ام ابیہا سورت کوثر آئی ہے جناب بطول کے شان. اور پھر گھبرائے نہیں میری طرف دیکھیں, جہاں جہاں میری آواز ہے. پھر ارشاد ہوا تبت یدا ابی لہب و تب, ہلاک ابو لہب, ہاتھ ٹوٹ جائیں آپ کے. یہ ابو لہب نے کس کو کہا تھا؟ جناب رسول کے ہاتھ پر اعتراض کیا تھا. توجہ, جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. ارے جو ہاتھ جز ہے, ہاتھ جز ہے, گھبرائے نہیں, ہاتھ جز ہے, ہاتھ جز ہے. ہاتھ کٹ بھی جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے, آنکھ نکل بھی جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے. لیکن قبلہ اگر عقل ختم ہو جائے, روح ختم ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. ارے افسوس کی بات ہے جو رسول کے ہاتھ پر اعتراض کرے وہ تو خدا کو پسند نہیں, تو جو روح رسالت پر عقل رسالت پر اعتراض کرے نعرہ حیدری. گھبرائے نہیں میرے دوست, دیکھیں قبلہ پھر ارشاد ہوا. اس کو مشکات شریف نے لکھا لیکن ہمارے ایمان پر تفاسیر میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا. مجھے قسم ہے سورج کی اور مجھے قسم ہے سورج کے روشنی کی. صرف سورج کی نہیں, مجھے قسم ہے سورج کی, مجھے قسم ہے سورج کے روشنی کی. والقمر اذا تلاہا, اور مجھے قسم ہے قمر کی, چاند کی,
جو بلا فصل جانشین ہے سورج کا. اب مشکات شریف نے جو لکھا تھا حضور اکرم فرمایا انا کا شمس و علی کل قمر، سورج میں ہوں چاند علی ہے. لیکن ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ ایک قسم رہ جاتی ہے اور وہ ہے روشنی کی قسم. روشنی سے مراد ہے بطول جو رسول کا سینہ ہے. یہاں سے پتا چلا کہ علم رسول ہے فاطمہ. روشنی سے مراد ہے علم اور وہ ہے علم ہے رسول کا فاطمہ. اب تو ساری فاطمہ ہو گئی، علم رسول فاطمہ، وجود قرآن فاطمہ، روح رسالت فاطمہ، قلب رسول فاطمہ. تو جو ہاتھ پر اعتراض کرے وہ تو جہنمی ہے، تو جو علم رسول پر اعتراض کرے وہ امیر المومنین ہے. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں ہے؟ توجہ میری گفتگو پر. اب قبلہ میں حیران تو ایسی بات پر ہوں، میں حیران تو ایسی بات پر ہوں کہ واحد صورت ہے قرآن حکیم میں سورت کوثر جس میں آیت آتینا لفظ ایک مرتبہ، پورے قرآن حکیم میں لفظ آتینا ایک مرتبہ اسی صورت میں. کوثر پورے قرآن میں ایک مرتبہ اسی صورت میں. ونہر پورے قرآن میں ایک مرتبہ اسی صورت میں. شان ایک مرتبہ پورے قرآن میں اسی صورت میں. ابتر پورے قرآن میں ایک مرتبہ اسی صورت میں. یہ میرے الفاظ کسی تفسیر کے نہیں ہے. میں نے عالم تصور میں پوچھا یا اللہ سورت کوثر میں ایک مرتبہ آتے نا، سورت کوثر میں ونہر ایک مرتبہ، سورت کوثر میں ایک مرتبہ کوثر، سورت کوثر میں شانک ایک مرتبہ. یا اللہ پورے قرآن میں ایک مرتبہ، یا اللہ پورے قرآن میں ابتر ایک مرتبہ. آواز ہے عبدالحکیم میں کیا کروں جب بیٹی ایک ہے. ابھی میں نام لیتا تھا اسی لیے تاکہ آپ کو جنرل نالج ہو جائے. یہاں لاہور کا کوئی مولانا محمد علی صاحب ہے، اس نے کتاب لکھی بخاری کے سوا 45 کتابوں کا انکار کیا. مسلم آخر میں شیعہ ہو گیا تھا، نسائی آخر میں شیعہ ہو گیا تھا، حافظ بن سلیمان آخر میں شیعہ ہو گیا تھا. یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں. میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں. لاہور کا خدا شکر ہے، خدا کا شکر ہے کہ تم نے اپنے 45 کتابوں کا انکار کیا. قبلہ فدا حسین شاہ وہ بھی زمانہ آئے گا کہ قرآن بھی کہ قرآن کے لیے بھی کہے گا خدا آخر میں شیعہ ہو گیا. آخر میں شیعہ ہو گئے تھے، سارے شیعہ ہو گئے تھے. تو یاد رکھے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے اس نے کیا لکھا؟ بطول سے رسول کی بڑی عزت. کیوں یہ سب سے چھوٹی تھی لیکن بطول کا مقابلہ کوئی اور بیٹی نہیں کر سکتی. ہاں 4 بیٹیاں. تم نے کہا میں مانتا ہوں لیکن آپ پھر نہ جانا. میں نے کہا رسول کی 4 بیٹیاں، ہم نے ایک مانی، ہم ایک کا ذکر کرتے ہیں. آپ کا فرض ہے باقی 3 کا تم کر. بھائی ہم نے ایک کو مانا، ہم ایک کا ذکر کرتے ہیں. تو 4 مانتا ہے، ایک کو چھوڑ، باقی جو 3 ہے اس کا ذکر. اور تو جب مان لیا کہ آیت تطہیر میں ایک فاطمہ، آیت مودت میں ایک فاطمہ، آیت مباہلہ میں ایک فاطمہ، آیت
آیت خمس میں ایک فاطمہ، آیت ضلع شیرہ میں ایک فاطمہ. تو میں عرض کر دوں تو مان رہا ہے کہ آیت تطہیر میں ایک فاطمہ، آیت مباہلہ میں ایک فاطمہ، آیت مودت میں ایک فاطمہ، آیت خمس میں ایک فاطمہ، آیت ضلع شیرہ میں ایک فاطمہ. تو خود مان رہا ہے کہ جب رسول کی سگی بیٹیاں تمہارے عقیدے کے مطابق، جب رسول کی سگی بیٹیاں فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو کسی صحابی کی بیٹی فاطمہ قرآن حکیم میں واحد آیت مباہلہ جس کے تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں. آیت مباہلہ قرآن حکیم کی واحد آیت ہے جس کے تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں. سارے مسلمان کہتے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تم ان کو کہو تم اپنے بیٹے لے کر آؤ. ہم اپنے بیٹے، میں نہیں، ہم. تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے. تم اپنی نساء لے کر آؤ، ہم اپنی نساء. تم اپنے نفوس لے کر آؤ، ہم اپنے نفوس. پھر ان کو پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اور جو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا اس پر اللہ کی لعنت. لعنت ابھی گئی نہیں. میں نہیں سمجھا سکا، میں نہیں سمجھا. یہ کس کے ساتھ تھا مباہلہ؟ نصرانیوں کے ساتھ. نصرانیوں کے ساتھ وہ خدا کو مانتے تھے، لیکن قبلہ نصرانی تو لعنت سے بچ گئے. میرے کھانے نصرانی مباہلہ نہ کر کے لعنت سے بچ گئے تو یہ لعنت گئی کہاں؟ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے میرے دوستوں، میں نے کہا علماء کرام کی موجودگی میں تینوں سیگے جمع ہوئے. جتنے بیٹے ہیں لے کر آؤ. رسول حسنین کو لے کر گئے. یا رسول اللہ اپنے بیٹے نہیں تھے نا، علی کے تھے نا، تو کسی اور صحابی کے بھی لے کے جاتے. نساء میں تینوں اس لیے شامل، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں. یا رسول اللہ اگر بیٹی صدیقہ تھی تو ایک صدیقہ آپ کے گھر میں بھی تھی. یا اللہ نساء میں بیویاں بھی شامل ہیں. اگر بیٹی شامل ہے تو بیویاں بھی شامل ہے اور صدیقہ آپ کے گھر میں. انفسنا و انفسکم، نفس کی جگہ پر علی کو. یا اللہ اگر علی کو لے کر گئے رسول، ایک اور کو بھی لے کر جاتے. صدیق گھر میں تھا. ہے مسلمانوں کسی کے پاس جواب؟ ہے مسلمانوں کسی کے پاس جواب؟ 3 جنگیں ہیں قرآن میں. تلوار کی جنگ، علم کی جنگ، صداقت کی جنگ. یہاں نہ علم کی جنگ ہے نہ تلوار کی جنگ ہے. اگر علم کی جنگ ہوتی مسلمان کہتے ہاں علی سب میں زیادہ عالم تھا اس لیے علی کو لے کر گئے. اگر تلوار کی جنگ ہوتی علی سب سے زیادہ شجاع تھا اس لیے علی کو. یا تو صداقت کی جنگ ہے، صداقت کی جنگ ہے. اور ان کو پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. پتا چلا یہ 5 اللہ کے نزدیک صدیق.
سلیم صاحب، علامہ مشتاق، یہ دونوں سچے. اللہ نے مجھے کہا، رسول نے نہیں، کیونکہ اللہ تمہاری شرارت کو سمجھتا ہے. اللہ نے کہا عبدالحکیم، اللہ نے کہا عبدالحکیم. یہ دونوں سچے ہیں میرے نزدیک. علامہ سلیم صاحب بھی، علامہ مشتاق حسین صاحب بھی، یہ دونوں میرے نزدیک صدیق ہیں. اب یہ دونوں میرے پاس ہے. عبدالحکیم یہ گھڑی ہماری ہے. میں نے کہا شاہد لے کر آؤ. میں نہیں سمجھ سکا. اللہ نے کہا کہ صدیق ہے. بھائی سلیم صاحب نے کہا عبدالحکیم یہ گھڑی میری. میں نے کہا شاہد دو، شاہد پیش کرو. ایمان سے بچاؤ. آپ کیا سمجھیں گے کہ اللہ نے کہا ہے کہ صادق ہے اور عبدالحکیم سے شاہد مانگ رہا ہے. عبدالحکیم کا خدا پر یقین نہیں. آج پتا چلا کہ جناب سیدہ دربار میں کیوں گئی تھی، اس کو فدی کی ضرورت نہیں تھی. ارے جناب سیدہ نے دنیا کو بتایا کہ میں ہوں خدا کے نزدیک صدیق. اب جو مجھ سے شاہد پوچھے سمجھنا ان بے ایمانوں کا خدا پر یقین نہیں. نعرہ حیدری. میں گھبرا تو نہیں ہے. دیکھیں جو دو آیتیں میں نے اپنے عنوان میں رکھی، ابھی 6 پڑھتا جاتا. اس دو آیتوں سے پہلے جو آیت ان کا کیا مقصد ہے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے گرتے ہوئے ستاروں. گھبرا تو نہیں ہے. میں محسوس کر رہا ہوں کچھ آواز کا پرابلم محسوس کر رہا ہوں. میں بھی محسوس کر رہا ہوں. مجھے قسم ہے ستاروں سے گرنے کی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر آپ جان لیں تو یہ قسم بڑی فضیلت والی قسم ہے. دیکھیں تسلسل نوجوان نہ ٹوٹے. مجھے قسم ہے گرتے ہوئے ستاروں کی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر آپ کو علم ہے تو یہ میری قسم بڑی فضیلت والی قسم ہے. جہاں ستارہ گرے وہ ہے فضیلت والی جگہ. ایمان سے بتاؤ مسلمانوں، کسی صحابی کا نام بتاؤ جہاں ستارہ گرا ہو. جہاں ستارہ گرا ہو تو میں مطلب چھوڑ دوں، سارے مسلمان متفق ہیں کہ ستارے آتے تھے دہرا کے دروازے پر. تو جس جگہ ستارہ گرے وہ ہے فضیلت والی جگہ. تو بتاؤ اب فاطمہ کی فضیلت کیا ہونی چاہیے؟ کیا فضیلت فاطمہ کی ہونی چاہیے؟ یہی ہونی چاہیے کہ اگر فاطمہ آئے تو رسول بھی کھڑے ہو جائے، رسول بھی استقبال کرے. پھر ارشاد ہوا فلا اقسم. میں کیا کہ یہ سمجھتے نہیں، بس معنی کر لی، آنکھیں بند ہیں. میں کہا خدا کا رہا ہے کہ مجھے قسم ہے گرتے ہوئے ستاروں کی، اور اگر آپ کو یقین ہے تو یہ میری فضیلت والی قسم ہے. انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون. یہ قرآن عزت والا قرآن ہے، ایک پوشیدہ کتاب میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، مطہرون کے سوا کسی کی وہاں تک رسائی نہیں. تنزیل من رب العالمین، یہ عالمین کے رب سے ہوئے تنزیل کیا گیا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس سے منافقت رکھتے ہو؟ کیا تم اس سے منافقت، ان سے تم منافقت اس بات سے کہ مطہرون کے سوا وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، تم اس سے منافقت رکھتے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، ان کی محبت تمہاری روحانی غذا ہے، اس کو تم جھٹلاتے ہو. حیران ہوں میرے دوستو، اتنے بڑے اجتماع میں میں نے جملہ کہا اور میرا جملہ تم کھا گئے. پھر آپ بنا چاہتا ہوں، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ مجھے قسم ہے گرتے ہوئے ستاروں کی، اور اگر آپ جان لیں تو یہ بڑی قسم ہے. اور یہ قرآن عزت والا قرآن ہے جو ایک کتاب میں سمایا ہوا ہے. مطہرون کے سوا وہاں تک کوئی رسائی نہیں. اس کو میں نے نازل کیا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تم اس بات سے منافقت کرتے ہو.
اس بات سے تم منافقت کرتے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. ان کی محبت، ان متحرون کی محبت تمہاری روحانہ رزق ہے. ان متحرون کی محبت تمہاری روحانی غذا ہے، تمہارا روحانی رزق ہے، اس کو جھٹلاتے ہو. نہیں میں نہیں سمجھا سکا. آپ کی خاموشی مجھے بتا کہ میرا قصور ہے، میں نے نہیں سمجھا. ان متحرون کی محبت روحانی رزق، روحانی غذا، اور 14 کے سوا کوئی متحرون میں شامل نہیں ہے جن کے پاس کبھی نجاست نہ گئی ہے. اور کسی نے 14 کے سوا دعویٰ کیا ہے کہ ہم آیت تطہیر میں شامل ہیں. کسی مسلمان کے بڑے نے کبھی دعویٰ کیا ہو کہ میں آیت تطہیر میں شامل ہوں تو میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. سوا ہمارے 14 کے گھبراہٹ ہمیں دوستوں، سوا ہمارے 14 کے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم آیت تطہیر میں ہیں. ہم 14 آیت تطہیر میں، ہم 14. کسی کے بڑے نے نہیں کہا کہ ہم 14 میں. تو ان 14 کی محبت روحانی رزق، روحانی رزق. پھر رزق کے قرآن میں 4 قسمیں ہیں. پھر ارشاد ہوا سورۃ الذاریات میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. آسمان میں تمہارا رزق ہے جس کا وعدہ ہم نے تم سے کیا ہے. یہ ہے عطائے دنیا. علم رزق ہے، عقل رزق ہے، اولاد رزق ہے. بھائی بات کرو گے پھر میں آگے چلوں گا. دیکھیں تھوڑا سمجھنے کی بات ہے. رزق روحانی رزق، روحانی رزق کیا ہے؟ 14 کی محبت. عطائے دنیا کیا ہے؟ علم، عقل، اولاد. یہ ہے عطائے دنیا. پھر ارشاد ہوا سورۃ مریم لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزق فیہا بکرۃ وعشیا. مومنین کو صبح اور شام جنت میں رزق ملے گا. یہ ہے رزق اخروی، روحانی رزق. یہ بھی رزق. عطائے دنیا وہ بھی رزق. لفظ رزق وہ بھی کاف قلم سے. میں آگے چلوں گا ہی نہیں. قبلہ اگر میں یہ نہیں سمجھا سکا اپنے سامعین کو مشتاق بھائی تو میں ختم کر دیا تھا. قبلہ 14 کی محبت یہ بھی رزق. عطائے دنیا یہ بھی رزق. عطائے اخروی وہ بھی رزق. اور پھر ارشاد ہوا سورۃ مائدہ میں وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. میرا رزق کھاؤ لیکن حلال بھی ہو، طیب بھی ہو. یہ ہے جسمانی رزق. جسمانی رزق، جسمانی رزق لیکن وہ بھی طیب ہونا چاہیے. جسمانی رزق وہ ہے طیب. طیب مرنے کے بعد سفر ہے روح کا. مرنے کے بعد سفر ہے روح کا. جب روحانی غذا کے لیے طیب اور طاہر رزق ہو تو روحانی غذا کے لیے محبت کتنی طیب اور طاہر ہو. ارے محبت تو طیب اور طاہر ان کی ہے جو خود طیب اور طاہر ہو، جو خود نجس ہو. بڑا جملہ میں کر دیا ہے. جو خود نجس ہیں ان کی محبت کیسے طیب ہوگی؟ اب ہم 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی فرق ہے کہ رسول نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ ہے زندہ. ارے زندہ ایک فرقہ ہے، 72 مردہ ہے کیونکہ 72 کے روح کو غذا نہیں مل رہی. ہم اٹھتے بیٹھے علی علی کہتے ہیں، ہم اٹھتے بیٹھے حسین حسین کہتے ہیں. ہمیں رزق مل رہا ہے، 72 کو رزق نہیں مل رہا. ارے جن کو رزق نہیں مل رہا وہ یہاں بھی مردہ، آخرت میں بھی مردہ. جب جو ان کی محبت میں مرتا
ہے. دیکھ بڑا تنگ کیا ہے آواز نے. پھر درود پڑھے محمد عالم. میں گھبرا تو نہیں گے, میں آپ کی محبت کے لیے آواز آ رہی ہے لیکن کبھی کبھی آواز ختم ہو جاتی ہے. رزق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. روحانی رزق وہ کیا ہے؟ 14 کی محبت. عطائے دنیا, علم رزق, عقل رزق, اولاد رزق, اخروی رزق جنت کا کھانا, پھر دنیاوی جسمانی رزق, 4 رزق. کتنا بڑا جملہ. میرے پڑھے لکھے دوستو, آپ سے بڑھ کر مجھے اچھا سامنے نہیں ملے گا. تو میں باہر تو ایسی تکلیف جا کر نہیں کروں گا, لاہور میں کہنا چاہتا ہوں ارے جو روحانی ہے وہ بھی رزق ہے, جو عطائے دنیا ہے وہ بھی رزق ہے, جو قیامت میں جنت میں رزق ہے وہ بھی رزق ہے, جو جسمانی ہے وہ بھی رزق ہے. لیکن 4 برابر نہیں, 4 رزق برابر نہیں. عطائے دنیا اور ہے, اخروی اور ہے, جسمانی اور ہے, روحانی اور ہے. تب 4 رزق ایک جیسے نہیں تو سارے بشر ایک جیسے تھے. بڑا جملہ میں رکھا گیا. نعرہ حیدری. زبان سے بات کر تو میں آگے چلوں. زبان سے بات سمجھ میں آئی بات سمجھ میں دوستو. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میں نے کیا عرض کیا میں نے کوئی گھبرا تو نہیں گئے. میں نے کیا عرض کیا, پھر کیا عرض کیا میں نے. اب ہم عطائے دنیا کو کہاں ڈھونڈیں, عطائے دنیا کو کہاں ڈھونڈیں؟ تو ارشاد آئے سورۃ آل عمران, ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. جو میرے سبیل میں مر جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں, وہ زندہ ہیں. جو میرے سبیل میں مر جائے وہ زندہ ہیں, ان کو میری طرف سے رزق ملتا ہے اور ملتا رہے گا. 72 کے پاس علم نہیں, عقل نہیں, کیونکہ علم ہے ان کے پاس جو فی سبیل اللہ میں شہید ہوئے. اسی لیے اگر مردہ ہوتے تو ہم پکارتے کیوں؟ ہم علی کو کیوں پکارتے ہیں؟ اسی لیے علی زندہ ہے. ہم رزق مانگتے علی دیتا ہے. زبان سے بات کرنا جوانوں, میں نے بات کر دی لیکن افسوس کی بات ہے کہ میری بات آپ کھا گئے. جہاں جہاں میرے بھائی سر نہ ہلا, میرے بھائی سر نہ ہلا. ارے ہم علی کو پکارتے ہیں, 14 کو پکارتے ہیں, اس لیے کہ مردہ نہیں یہ زندہ ہے. ہم عقل مانگتے ہیں, عقل دیتے ہیں, علم مانگتے ہیں, علم دیتے ہیں, اولاد مانگتے ہیں, دیتے ہیں. یا تو کہو کہ یہ 14 مردہ تو ہم نہ مانگے جب قرآن کا رہا کہ 14 زندہ, زندہ نہیں زندگی. نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گے؟ 2 آیتیں مجھے پڑھنے دو گے؟ اگر آپ کا خیال ہو تو میں 2 آیتیں پڑھوں. پہاڑوں میں, قرآن کے 30 سپاروں میں, دریا کے 7 کناروں میں, وزیر کے اشاروں میں, پیروں کے پیر کا, جناب امیر کا, محمد کے ویر کا, سب سے اولا کا, ہم سب کے مولا کا, ولیوں کے ولی کا, مولا علی کا. نعرہ اب پوری توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. میں کیا کہ آواز میرا ساتھ نہیں, آواز کا مقصد ہے ساؤنڈ سسٹم, جو میرا آواز ساتھ نہیں دے رہا, پھر بھی اچھا کر رہا ہوں. پھر بھی آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جن کو مانتے ہیں وہ تو قرآن میں یہ ہیں, اب جن کو مسلمان مانتے ہیں وہ قرآن میں کیا. اللہ نے نام نہیں لیا, نہ میں نام لیتا ہوں, نام لینے کی ضرورت بھی نہیں. اللہ نام کیوں لے؟ اللہ تو صفات بتاتا ہے. اب عجیب کی ولایت ہے, اور اگر میں ثبوت تک پڑھتا رہوں تو میں تھکوں گا نہیں. یہ آیت ہے قبلہ سورۃ انفال کی, آیت کا نمبر ہے 46واں,
آج یہ آیت نازل ہوئی ہے جنگ بدر میں، آواز آئی واطیع اللہ ہے، اے مسلمانوں اطاعت کرو اللہ کی، کافروں کو نہیں کہا جو جنگ بدر میں گئے تھے۔ اے مسلمانوں اطاعت کرو اللہ کی ورسولہ، اطاعت کرو اس کے رسول کی، ولا تنازعوا، اور میرے رسول سے جھگڑا مت کرو، فتفشلوا، اگر تم نے میرے رسول سے جھگڑا کیا تو تم نامرد بن جاؤ گے۔ کی بات ہے، میں تمہیں قرآن پڑھا ہے، اے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی، ولا تنازعوا، اور میرے رسول سے جھگڑا مت کرو، فتفشلوا، اگر تم نے میرے رسول سے جھگڑا کیا تو تم نامرد بن جاؤ گی، تمہاری ہمت ہار جائے گی، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا نکل جائے گی، بس کرو، جھگڑا مت کرو، لڑو، جھگڑا مت کرو، لڑو لڑو لڑو، ثابت قدم رہو، ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوں، بھاگنے والوں کے ساتھ ہوں۔ بھائی گھبرا گئے میں جو صحابی گھبرائے ہوئے، جو پیچھے بیٹھا بھی گھبرائے ہوئے ہیں، میں کیا میرا اس میں قصور نہیں ہے، ساؤنڈ سسٹم کا میرا قصور ہے، اللہ نے فرمایا واصبروا، لڑو، ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اب جاؤ دیکھو یہ کون لڑے تھے، کیوں لڑے تھے، کس بات پر لڑے تھے؟ یہ لڑے تھے کہ بلا مال غنیمت پر۔ زبان سے تو بات کرو نوجوانوں، جو زبان سے بات نہیں کرنا سرلا نہ جانتے، اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول سے مت لڑو، میں اللہ لڑو لڑو، میں اللہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ارے جو پہلی جنگ میں مال غنیمت پر رسول سے جھگڑا کریں، قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابیوں نے مال غنیمت پر جھگڑا کیا پہلی جنگ میں، تو اگر رسول کے بعد مال پر لڑے تو تعجب کیا ہے؟ اتنا بڑا جملہ میرا کھا گئے، کیسے لڑے کیسے لڑے؟ ارے جب پہلی جنگ میں لڑے رسول کے ساتھ لڑے، جو رسول کے ساتھ لڑے وہ تو بڑا مسلمان، جو بھاگ جائے وہ تو بڑا مسلمان۔ اللہ نے بھی کہا جائے ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ صابروں کے ساتھ ہوں۔ صبر مانے وہ جو روئے نہیں، غلط، رونا بے صبری نہیں، بے صبری ہے میدان جنگ سے بھاگنا۔ اگر علی میدان جنگ سے بھاگا ہے تو پھر بے صبر ہم ہیں، اور اگر کوئی اور بھاگا ہے تو پھر جو اس کو امام مانے بے صبر وہ ہے۔ نعرہ حیدری، آپ حیران ہو گئے ہوں گے ایک جملے پر جو خدا نے کہا ہے، میرے اوپر ناراض نہ ہونا، میرے اوپر ناراض نہ ہونا، اگر کچھ لڑائی کرے تو خدا سے ہو، اعتراض کرنا تو خدا پر، خدا نے کیوں کہا ولا تنازعوا، میرے رسول سے جھگڑا مت کرو، فتفشلوا، اگر تم نے ایسا کیا تو نامرد بن جاؤ گے۔ نامرد کی وہ معنی نہ لو، ہر حالت میں نامرد، ہر حالت میں نامرد۔ یہ قرآن کی آیت ہے، مجلس سے سننے کے بعد جب گھر جائیں تو سب سے پہلے قرآن کھول کر دیکھنا کہ اگر تم نے جھگڑا کیا تو نامرد بن جاؤ گے، ہر صفت میں نامرد۔ اگر نامرد نہ ہوتے تو رسول خیبر میں نہ کرتا۔ بڑا جملہ میرا، نعرہ حیدری، نامرد کا مرید بھی نامرد ہوتا ہے۔
تھا فاطمہ میرا قلب ہے، رسول نے کہا تھا کہ فاطمہ میرا قلب ہے، رسول نے کہا تھا کہ فاطمہ میری ماں. اسی لیے کہ ہمارے تفاسیر میں حدیث قدسی ہے، ہمارے تفاسیر میں حدیث قدسی ہے. اللہ نے فرمایا لولا لما خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر آپ کا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاق کو نہ بناتا. لیکن لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. اور آخر میں اللہ نے فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو پیدا نہ کرتا. پتہ چلا کائنات کے تخلیق کا سبب ہے فاطمہ. کائنات کی تخلیق، نوجوان میری طرف دیکھیں، کائنات کی تخلیق کا کائنات کی تخلیق کا سبب ہے فاطمہ. ہم یہ بڑی شہادت منا رہے ہیں، اس کی شہادت منا رہے ہیں جو کائنات کے تخلیق کا سبب ہے. میرے دوستو یہی سبب ہے، جب بھی فاطمہ آتی رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اور جب پوچھی تھی ام البنین، وہ ام المؤمنین پوچھی تھی تو کہتا تھا کہ میں نہیں کھڑا ہوتا. جب بطول آتی ہے تو اشارہ وہاں سے ہوتا ہے، اور جب تک بطول بیٹھی رہتی تھی رسول کھڑا ہوتا رہتا تھا. میرے دوستوں میرے بزرگوں، ہاں بی بی دربار میں آئے، دربار میں جناب سید آئے، دربار میں خطبہ پڑھا. ہاں 9 گھنٹے کا خطبہ، ہاں بولا، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ بطول تھک گئی. ہاں میرے دوستوں جب بطول خطبہ پڑھ کر واپس آئی تو دروازے پر بیٹیاں ملی. بیٹیوں نے روتے دیکھا، کہا اماں روتی کیوں؟ کہا بیٹا مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں، اگر دنوں پر پڑتی تو راتیں بن جاتی، پہاڑوں پر پڑتے تو ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتے. بیٹیوں نے پوچھا اماں وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا بیٹا دربار میں جو گئی، بیٹا دربار میں جو گئی. اور بیٹا آج میں دربار کا رنگ دے کر آئی ہوں، اگر دربار کا یہی رنگ رہا تو زینب آپ کے چادر کی خیر نہیں ہے، آپ کے ہاتھوں میں رسیاں پڑی جائیں گی. میرے دوستوں میں کہتا ہوں زینب بھی دربار میں گئی، زہرا بھی دربار میں گئی، لیکن آقا زادی بڑا فرق ہے آپ کا دربار میں جانا اور زینب کا دربار میں جانا. بی بی جب آپ دربار میں گئی تھی تو دربار آپ کے گھر میں تھا، لیکن جب زینب دربار میں گئی تھی تو 1400 میل کرتے شام کے دربار میں گئی تھی. بی بی جب آپ نے دربار میں خطبہ پڑھا تھا تو آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، لیکن جب زینب نے خطبہ پڑھا تھا تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے. آقا زادی جب آپ نے خطبہ پڑھا تھا تو 60 بیوی میں پردہ کیا تھا، لیکن جب زینب نے خطبہ پڑھا تھا تو کوئی پردے کرنے والا نہیں. ہاں دادارن حسین، ہاں دادارن حسین، ہاں یہ ایک دن تھا جمادی الثانی کا، واحد دن تھا جس میں جناب زہرا نے 3 کام کیے تھے. ایک وقت بچوں کو نہلایا، بچوں کے کپڑے دھوئے اور بچوں کی روٹی پکائی، اور علی کو کہا یا علی آج کے بعد جب گھر آئیں تو دروازے پر دخل باب کریں. یا علی جب آپ آتے ہیں تو زینب میرے پیچھے چلی جاتی ہے. یا علی آپ جب آئیں تو دروازوں کھٹکھٹانا، دروازے پر دخل باب کرنا تاکہ زینب کے سر پر چادر نہ گرے. ہاں میرے دوستوں میرے بزرگوں، یا علی میرے بعد شادی کرنا وہ میری ہمنام فاطمہ ہوگی، میری ہمنام فاطمہ ہوگی جو بعد میں ام البنین کہلوائے گی. علی نے کہا فاطمہ رسول کی بیٹی، مجھے شادی سے کوئی مقصد نہیں. یا علی جو میں کر رہی ہوں نا، میں دیکھتی ہوں جب حسن حسین آتے ہیں
تو ان کے پاؤں کی مٹی اٹھاتی ہے۔ ہاں میں کہتی اس بیوی کے بچوں کی میرے بچوں سے بڑی محبت ہوگی، یا علی اس سے شادی کرنا، یا علی اس سے شادی کرنا، یا علی اس سے شادی کرنا۔ میرے دوستوں میرے بزرگ، یا علی آج میں نے 3 کام کیے۔ میں نے بچوں کی روٹی پکا کے رکھی ہے، اگر میں کوئی بچہ روٹی مانگے تو دے دینا۔ میں نے بچوں کے کپڑے دھو کے رکھے ہیں، میرا کوئی کپڑا بچہ مانگے تو کپڑے دے دینا۔ میں نے بچوں کو نہلا کے رکھا ہے، یا علی میرے بچوں کا خیال کرنا، یا علی میرے بچوں کا خیال کرنا، یا علی میرے بچوں کا خیال کرنا، یا علی میرے بچوں کا خیال کرنا۔ میرے دوستوں یہ وہی علی ہے کہ اتنا خیال رکھا کہ جب 21 رمضان کی صبح آئی، علی دنیا سے جا رہے تھے تو آخر میں جناب زینب کو بلایا اور کہا زینب بیٹا ساری زندگی نہ میں نے آپ کا چلنا دیکھا ہے نہ میں نے آپ کا قد دیکھا ہے، آج سامنے چل کے دکھاؤ۔ علی آپ کا قد بھی دیکھے چلنا بھی دیکھے، قسم رب کعبہ کی زینب نے ایک قدم اٹھا کر یا دوسرا قدم رکھا یا حسین دوڑتا ہوا ہے، بابا میری بہن کو چلنا نہیں آتا، بابا میری بہن کو چلنا نہیں آتا۔ ارے شیعہ مر نہ جائیں، جس بیوی کو گھر میں چلنا نہیں آتا خدا جانے اس نے 9 میل پیادل کیسے کیے، ہاں اس نے 9 میل پیادل کیسے کیے ہوں گے۔ ہاں دادارن حسین، ہاں دادارن حسین۔ جب جناب سیدہ حجرے میں گئی تو جناب فضا کو کہا کسی کو اندر آنے نہ دینا۔ حسنین کو جب پتا چلا نانے کی قبر پر آئے، نانا ہم یتیم ہونے والے ہیں، قبر سے رسول کے دونوں ہاتھ باہر، میرے بیٹے جاؤ میری بیٹی مجھ سے ملنے والی ہے۔ جناب حسن حسین آیا، اماں ہماری اماں کہاں ہے؟ کہاں اندر حجرے میں ہے، لیکن آج وصیت کی ہے کہ کوئی اندر نہ آئے۔ علی کی عزت کی قسم کھا کرتا ہوں، حسن کھڑے ہو گئے، حسین آگے بڑھے، اماں جب جواب بنا تو تیسری بار کہا اماں میرا بھیا حسن امیر ہے، میں آپ کا غریب حسین ہوں، اماں مجھے جواب دو، کربلا میں آنا میں جواب دوں گا، اماں کربلا میں آنا میں جواب دوں گا۔ ہاں اندر سے آواز آئی، جناب سلمان فرماتے ہیں کہ جناب علی نے جناب سیدہ کو غسل کفن دیا۔ جناب سلمان فرماتے ہیں کہ غسل دیتے دیتے میں نے علی کی چیخ سنی اور دیکھا علی دیوار سے ٹکر مار رہا، کب میں نے دیکھا علی دیوار سے ٹکر مار رہا ہے، کب میں نے سمجھا آج میرا مولا بھی چلا گیا۔ کہا جب علی غسل کفن دے کر باہر آئے میں قدموں پر گر پڑا، مولا آپ نے کیا دیکھا تھا؟ آواز سلمان کسی کو بتانا نہیں، اگر کسی مومن کو پتا چل گیا تو مر جائے گا۔ سلمان جب سے زہرا کے پہلو پر ضرب لگی تھی، زہرا ایک ہاتھ سے تسبیح بڑھتی تھی، آج میں نے جب زہرا کو نہلایا تو اسی پہلو پر ہاتھ تھا، میں نے بڑا زور لگایا کہ بطول کا ہاتھ اٹھے، ہاتھ نہیں اٹھ رہا تھا، میں نے بطول کو اپنے حق کا واسطہ دیا، بطول آپ کو واسطہ ہے اپنے حق کا، ہاتھ اوپر کرو۔ بیٹا جیسے ہی بطول نے ہاتھ اوپر کیا میں بے ہوش ہو گیا۔ سلمان میں نے دیکھا بطول کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ارے کربلا میں کسی بیوی کی پسلیاں نہیں ٹوٹی تھی، بطول کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بطول اتنی مصیبتیں پڑی، نہ بیٹوں کو بتایا نہ بیٹی کو بتایا نہ مجھے بتایا۔ اب جناب علی نے بچوں کو کہا آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کرو۔ ہاں سارے بچے آئے، 2 آئے 2 نہ آئے، حسن اور کلثوم آئے، حسین زینب نہ آئے۔ جناب علی نے فضا کو بھیجا، فضا دیکھو یہ عجیب اتفاق ہے کہ جب جناب خدیجہ دنیا سے گئی تھی تو بطول کی عمر 5 سال، اور جب جناب بطول دنیا سے گئی تھی تو زینب کی عمر 5 سال۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، جب علی نے کہا فضا میری زینب کو لے کر آؤ اور جناب زینب آئی تو ایک جملہ کہا یا علی بابا گھر سے باہر چلے جاؤ، مجھے اماں سے خاص باتیں کرنی ہیں۔ جب بیٹی پر مصیبتیں پڑتی ہیں تو بابا کو نہیں بتاتی، ماں کو بتاتی۔
بیٹے حسین نے رو کر کہا بابا آپ نے جو کہا تھا کہ میں عیسیٰ سے افضل ہوں، میری ماں بطور مریم سے افضل ہے، بابا عیسیٰ تو تب تک ماں کے جنازے پر نہیں آیا تھا جب تک ماں نے نہیں بلایا تھا، بابا جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا، یہ کہنا تھا۔ بطول کے کفن کے بند ٹوٹے دونوں ہاتھ باہر آئے، وہ جو ایک ہاتھ سے تسبیح ملتی تھی آج بطول کے دونوں ہاتھ باہر آئے۔ میرے حسین یہ مدینہ ہے کربلا نہیں، میرے حسین یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے۔ حسین آیا، ماں کو گلے سے لگایا، اماں یہ آپ کی مجھ پر ادھار ہے، اماں کربلا میں آنا، اماں میرے ہاتھ نہ ہوں گے میں تمہارا استقبال کروں گا، اماں آپ کا سر ہے میرا سر نہ ہوگا۔ ہاں میرے دوستو، شیخ توسی نے لکھا قدرت کی آواز ہے، یا علی حسین کو محبت سے ماں کے جنازے سے الگ کرو ورنہ قیامت برگزار ہوگی۔ جناب علی نے حسین کو بڑی محبت کے ساتھ الگ کیا، حسین دیکھتا رہا۔ میں نے عالم تصور میں حسین کو کہا مولا بڑے خوش قسمت ہیں، آج آپ کا بھائی بھی ہے، آپ کی بہنیں بھی ہیں، آپ کے بابا نے آپ کو بڑی محبت کے ساتھ الگ کیا، مولا کربلا میں آپ کے لاش پر سکینہ آئے گی، مولا کوئی نہ ہوگا جو سکینہ کو بچائے۔ ارے شمر کے ہاتھ ہوں گے، ارے شمر تماچے مارے گا اور سکینہ کہیں گے ہے کوئی مجھے بچانے والا۔ یا اللہ یا اللہ، ہماری آج کی عبادت اپنی بارگاہ مقبول اور مستجاب فرما۔ یا اللہ جو مومن مومنات سادات گئے سادات بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، خاص کر ہمارے بزرگین سید جو ہیں قبلہ بغیر شاہ، قبلہ تنظیم حسین شاہ، قبلہ ہمارے شبیہ بھائی، ہمارے کرنل فدا حسین شاہ قبلہ، ہمارے قبلہ صدیق شاہ، ہمارے قبلہ مشتاق حسین کرنل صاحب، اور جو ہمارے بھائی ہیں کرنل منظور حسین شاہ، کرنل بخاری صاحب، اور یا اللہ میرے سامنے جو بچے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں سب کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو بانیان مجالس ہیں قبلہ صدیق شاہ اس کو اپنے بچوں کے ساتھ شادت آباد رکھ، اس کو اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے اہل کے ساتھ بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان کے کاروبار میں اضافہ فرما، ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جو مومن بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو مومن برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں مزید وسعت عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ ہمارے علماء حق خاص کر کے جو میرے سامنے موجود ہیں قبلہ علامہ سلیم عباس، علامہ مشتاق حسین شاہ صاحب، ان کو بڑی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ان کی زبان میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ یہ حسین کا ذکر، یا عالم کا تذکرہ قیامت تک جاری اور ساری۔ امام زمانہ آج کے موقع پر آپ کو بھی آپ سے بھی ہم تعزیت کرتے ہیں، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے اپنی دادی زہرا کی چادر کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے عباس کے بازو کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے اکبر کی بچی کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے اصغر کی تیر کا، اور امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے سکینہ کی ٹماٹر کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے عباس کے بازو کا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن رہتے ہیں بستے ہیں ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی محمد اور آل محمد کی محبت میں بسر ہو، اور پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں بسر ہو۔ یا اللہ یہ حسین کا ذکر، یا آل محمد کا تذکرہ قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ یا اللہ ہمارے حسین ترین پاکستان کو شاد اور آباد رکھ، اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا فرما، وہ رسول کو اور آل رسول کو پہچانے کی کوشش کرنا۔ یا اللہ ہماری آج کی بڑی عبادت کو بڑی بارگاہ مقبول اور مستجاب فرما، اور بانی مجلس قبلہ صدیق شاہ کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد رکھے۔ یا اللہ یہ ہمارا ذکر، یہ ہماری قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد۔